ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہا کرتے تھے۔ وہیں پر ایک شیر بھی رہا کرتا تھا۔ وہ جب چاہتا اور جس کو چاہتا شکار کر کے کھا لیتا۔ جنگل کے سبھی جانور اس سے کافی پریشان تھے کہ نہ جانے کب اور کہاں کوئی اس کا شکار ہو جائے۔ ایک دن تمام جانوروں نے ایک پنچایت بلائی اور اس میں اس بات پر غور و فکر کیا گیا کہ کسی طریقے سے اس درندے سے اپنی جانوں کو محفوظ کیا جائے۔ آخر کار کافی سوچ و بچار کے بعد تمام جانور اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی شیر سے بات کر لینی چاہیے کہ وہ ہمیں اچانک آ کر نہ دبوچا کرے۔ ہم خود ہی روزانہ اس کی خدمت میں حاضر ہو جایا کریں گے اور وہ مزے سے ہمارے گوشت سے پیٹ بھر لیا کرے۔ بالآخر اس فیصلے کے بعد جنگل کے جانوروں نے شیر کو مطلع کر دیا۔ شیر نے کہا، ہاں بھائی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جب آپ خود ہی اپنے آپ کو میری خدمت میں پیش کر دو گے تو بھیا کیا مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے لگاؤں؟ اس پنچایت کے بعد ہر روز ایک جانور شیر چاچا کی خدمت میں بلا تردد حاضر ہو جاتا اور شیر خان چاچا ذرا سی دیر میں اس کو چٹ کر جاتے اور کھانے کے بعد ڈکار بھی نہ لیتے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلا، لیکن کچھ ہی دن بعد بھی لومڑی کی باری آئی۔ چونکہ لومڑی بہت چالاک جانور ہوتا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر شیر کی خدمت میں ذرا دیر سے پہنچی۔ لومڑی کو دیکھ کر شیر بہت زور سے دھاڑا۔ لومڑی، تو اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ بھوک کے مارے میرے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں؟ لومڑی نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، میں تو بہت پہلے آپ کی خوراک بننے آ رہی تھی، مگر کیا کروں، مجھے راستے میں ایک اور شیر مل گیا۔ نہ جانے کیسے میں جان بچا کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ یہ سنتے ہی شیر چاچا زور سے دھاڑے۔ کون تھا وہ مردود جس کی فاتحہ نہ درود؟ چلو مجھے لے کر اس بدتمیز کے پاس۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے شکار کو کھانے کی؟ لومڑی بڑی چالاک تھی۔ اس نے گھما گھما کر شیر کو سخت تھکا دیا۔ شیر زور سے چلایا، کیا تم مجھے پاگل بنا رہی ہے؟ لومڑی نے کہا، نہیں اے جنگل کے بادشاہ، وہ یہی تھا۔ اس کے بعد لومڑی اس کو ایک کنویں پر لے گئی اور کنویں پر لے جانے کے بعد لومڑی نے کہا، اے جنگل کے بادشاہ، وہ شیر اس کنویں میں ہے۔ جیسے ہی شیر نے کنویں کے اندر جھانکا تو اس کو اپنا ہی عکس نظر آیا۔ شیر نے جیسے ہی دھاڑا تو اس کو اپنی آواز پلٹ کر آئی۔ پاگل کا بچہ شیر یہ سمجھا کہ اس کنویں کے اندر ایک اور شیر موجود ہے، جبکہ اصل میں اسی کا ہی عکس اور اسی ہی کی آواز پلٹ کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، شیر نے ایک دم سے جو ہے وہ چھلانگ لگائی کنویں کے اندر اور ہمیشہ کے لیے یہ قصہ تمام ہوا۔ لومڑی خوشی بھاگی گئی اور تمام جانوروں کو شیر کے مرنے کی خبر دی، جس پر تمام جانور بہت خوش ہوئے اور لومڑی کا شکریہ ادا کیا۔ تو پیارے بچوں، کہانی ختم، پیسہ ہضم۔